تین کام عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہمیں مضبوطی سے تھام لینے چاہیے۔ سب سے پہلا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں، آپ نے یہ جو آمین کہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا، میں جب پہلی سیڑھی پہ چڑھا اور دوسری اور تیسری پہ تو جبریل امین نے 3 دعائیں کی تھی۔ ایک دعا یہ تھی، اے اللہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں لے سکا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا، وہ گہرا جہنم میں جا گیا، تو میں نے آمین کہہ دی۔ پھر دوسری بات جبریل امین نے یہ فرمائی، جس کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آ جائے اور وہ درود پڑھتا، وہ بھی نامراد ہی مرے۔ اور تیسری آمین میں نے اس وقت کہی جب جبریل امین نے یہ کہا، اے اللہ جس کی زندگی میں والدین دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں حاصل کر لیتا، یہ بھی مراد ہو، یہ بھی بے مراد ہو، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ تو آئیے ابھی بھی یہ مبارک گھڑیاں اور ساعتیں موجود ہیں۔ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، جو وضو کرتا ہے اور خوبصورت وضو کرتا ہے۔ خوبصورت وضو سے مراد کیا ہے؟ میں ہاتھ دھو رہا ہوں، مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے ہاتھوں کے گناہوں کو اللہ نے دھو دیا ہے۔ دل لگا کے میں ہاتھ دھوتا ہوں، جلدی سے نہیں۔ میں جب اپنی انگلیوں کا خلال کرتا ہوں تو حدیث کی روشنی میں ان جگہوں میں چھپے ہوئے ناخنوں کے نیچے بھی جو گناہ ہیں اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ چہرے کو دھوتا ہوں تو اس تسلی سے دھوتا ہوں کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے حتی تحت اشفار عینی اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، دھو دیتے ہیں۔ اچھا وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جائے، اکیلے کسی کمرے میں آج 2 رکعتیں ضرور پڑھیے گا، دل لگا کے، یقبل بوجہہ وقلبہ، دل کو بھی اللہ کی طرف لگا کے، چہرہ بھی قبلہ کی طرف کر کے، قلب و قالب کو اللہ کی طرف لگا کے 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد لا یحدث فیہما نفسہ، ان 2 رکعتوں کو پڑھتے وقت دنیا کا کوئی خیال نہیں آنا چاہیے، کوئی اور دل میں بات نہ لائیے، سوچ کے پڑھنا میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں، سوچ کے پڑھنا کہ سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم، میں کتنے عظیم اور بلند و بالا رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ 2 رکعتیں جو ایسا پڑھ لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 خوشخبریاں دی ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیے گا، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجیے گا، پھر درود پڑھیے گا، پھر دل لگا کے اللہ سے دعا کیجیے گا، اور 2 مرتبہ یہ کلمات کہنا نہ بھولیے گا، رب اغفر لی، رب اغفر لی، جو اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے اللہ کھربوں فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں۔ علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب
میرے فرشتوں گواہ رہنا، آج میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے تو آ گیا، تو نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے میں نے تجھے معاف کر دیے، فرشتوں گواہ بن جانا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے جو اس طرح کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے۔ خوبصورت وضو کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیے گا، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے لائق ست تکریم بھائی اور بزرگوں یہ عمل ضرور کریں، تاکہ ان لوگوں کی صف میں اور آپ شامل ہو جائیں جن کو اللہ نے اس رمضان میں جہنم سے آزاد کر دیا۔